السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ سورہ القلم کی ابتدائی 2 آیتیں ہیں، جس کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ اس سورت کا نام سورہ نون بھی ہے اور القلم بھی، دونوں الفاظ سورہ کے آغاز ہی میں موجود ہیں۔ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، مگر اس کے مضمون سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اچھی خاصی شدت اختیار کر چکی تھی۔ اس کا جو موضوع اور مضمون ہے، اس میں 3 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلا، مخالفین کے اعتراضات کا جواب، جو اپوننٹس تھے ان کے جو اعتراض تھے اس کا جواب دیا گیا۔ دوسرا، ان کو تنبیہ اور نصیحت کی گئی، ان کو وارن کیا گیا، جو مخالفت کر رہے، جو اعتراض کر رہے ان کو وارننگ دی گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری چیز کہ صبر اور استقامت کی تلقین کی گئی۔ ان 3 موضوعات کی جو ہے اس صورت کے اندر ہم کو ملتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رہنمائی فرمائی۔ آغاز کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا ہے کہ یہ کفار تم کو دیوانہ کہتے ہیں، حالانکہ جو کتاب تم پیش کر رہے ہو اور اخلاق کے جس اعلیٰ مرتبے پر تم فائز ہو، وہ خود ان کے اس جھوٹ کی تردید کے لیے کافی ہے۔ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب سب ہی دیکھ لیں گے کہ دیوانہ کون تھا اور فرزانہ کون۔ لہٰذا مخالفت کا جو طوفان تمہارے خلاف اٹھایا جا رہا ہے، اس کا دباؤ ہرگز قبول نہ کرو۔ دراصل یہ ساری باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ تم کسی نہ کسی طرح دب کر ان کے ساتھ مصالحت کرو، کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس غرض کے لیے وہ جو ہے مخالفت کر رہے ہیں۔ پھر عوام کی آنکھیں کھولنے کے لیے نام لیے بغیر مخالفین میں سے ایک نمایاں شخص کا کردار پیش کیا گیا، جسے اہل مکہ خوب جانتے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق بھی سب کے سامنے تھے، اور ہر دیکھنے والا یہ بھی دیکھ سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں مکے کے جو سردار پیش ہیں، ان میں کس سیرت اور کردار کے لوگ شامل ہیں۔ جو مخالفین ہیں ان کے کیریکٹر، ان کی سیرت کردار کیسا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان کا کردار کیسا ہے، یہ دونوں فرق وہاں پر وہ لوگ جو ہے دیکھ کر اندازہ لگا سکتے تھے کون جو ہے کیا بات کر رہے ہیں اور کتنا صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد آیت 17 سے 33 تک ایک باغ والوں کی مثال پیش کی گئی، جنہوں نے اللہ سے نعمت پا کر اس کی ناشکری کی، اور ان کے اندر جو شخص سب سے بہتر تھا اس کی نصیحت بر وقت نہ مانی۔ یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناشکری اس سے جو ہے نافرمانی بھی ہوتی ہے، پھر رزق تنگ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو دے رہا ہے اس کا شکر کر، جب شکر ہم کریں گے
تو اللہ تعالیٰ پھر مزید ہم کو اور عطا کرے گا اور اضافہ کرے گا، ہاں اس سے پھر جو ہے اس سے اور برکات جو ہے اس کے اندر ہی ہوں گی۔ تو پھر یہ بات بتائی جا رہی کہ آخرکار وہ اس نعمت سے محروم ہو گئے جو ناشکری کرنے والے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نعمت سے محروم کر دیا اور ان کی آنکھیں اس وقت کھلیں جب ان کا سب کچھ برباد ہو چکا تھا۔ اصل میں انسان کے پاس جب مال متاع جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ گویا اس کو ہمیشہ رہنا ہے، جانا نہیں ہے، سمجھتا ہمیشہ رہنا ہے، اور اس سے جو ہے پھر وہ دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے، وہ ناشکرا بن جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مال کے ذریعے سے، جائیداد کے ذریعے سے وہ چیزیں حاصل کر لیں گا، ایسی ہوتی ہیں۔ تو جب نقصان ہو جاتا ہے، خسارہ ہو جاتا ہے، تب اس کے بعد جو ہے سمجھ میں آتی ہیں۔ تو یہ مثال دے کر اہل مکہ کو متنبہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تم بھی اسی آزمائش میں پڑ گئے ہو جس میں وہ باغ والے پڑے تھے۔ اگر ان کی بات نہ مانو گے تو دنیا میں بھی عذاب بھگتو گے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اگر دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے تو پھر جو ہے تم دنیا میں بھی عذاب بھگتو گے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے، اور بلکہ زیادہ ہے۔ پھر آیت نمبر 34 سے 47 تک مسلسل کفار کو فہمائش کی گئی کہ جس میں کہیں تو خطاب براہ راست ان سے ہے اور کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے دراصل تنبیہ ان کو کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں جو باتیں ارشاد ہوئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آخرت کی بھلائی لازماً انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں خدا ترسی کے ساتھ زندگی بسر کی ہے۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آخرت میں جو بھلائی ہے، آخرت میں جو انعام ہے، کن لوگوں کے لیے؟ جو دنیا میں زندگی کیسے گزارے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارے۔ ہر وقت ان کے ذہن میں یہ بات رہتی تھی کہ ہم کو جو عمل ہم کر رہے ہیں دنیا میں اس کا ایک نہ ایک دن جواب دینا ہے۔ تو اللہ کے بتائے ہوئے حدود کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے کام کیا، نافرمانی نہیں کی، ناشکراپن نہیں کیا، سرکشی نہیں، بغاوت نہیں، تو تمام چیزیں تو اللہ کے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے جو اجر ان کو آخرت میں زیادہ دے گا۔ تو خدا ترسی، خوف خدا، ہمارے اندر خوف خدا ہر حال میں رہنا چاہیے۔ شیطان کوشش کرتا اور وہ یہ گھات لگائے بیٹھتا کس طریقے سے انسان کو جو ہے بہکائے، اسے راستے سے ہٹائے۔ تو ان سب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا، اللہ کی یاد تازہ رکھنا، اذکار کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے اس کو یاد رکھنا۔ تو یہ پھر آگے یہ فرمایا گیا، یہ بات سراسر عقل کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فرما برداروں کا انجام وہ ہو جو مجرموں کا ہونا چاہیے۔ یعنی یہ کیسے ممکن ہو سکتا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے اور جو اللہ کی فرما برداری کرے دونوں برابر ہو جائیں، دونوں کو اجر ایک جیسا ملے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ اللہ تو انصاف والا ہے، سب سے بہترین انصاف جو ہے وہ اللہ سے ملے گا ہم کو۔ تو یہ کیسے اللہ تعالیٰ یہ کرے گا کہ جو نافرمان ہیں، سرکش ہیں، باغی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کر دے گا ایک دم، ان کو سزا دیے بغیر، اور برابر اجر دے گا؟ یہ جو عین فطرت کے خلاف ہے۔ تو یہ کفار کی یہ غلط فہمی قطعی بے بنیاد ہے کہ اللہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جو وہ خود اپنے لیے تجویز کرتے ہیں، حالانکہ اس کے لیے انہیں کوئی ضمانت حاصل نہیں ہے۔ جن لوگوں کو دنیا میں اللہ کے آگے جھکنے کی دعوت دی جا رہی ہے اور وہ اس سے انکار کرتے ہیں، تو قیامت کے روز کیا ہوگا؟ وہ سجدہ کرنا چاہیں گے بھی تو نہ کر سکیں گے، اور ذلت کا انجام انہیں دیکھنا پڑے گا۔ یہ بھی کتنا اہم ہے
جو انسان دنیا میں اللہ کی تسبیح، کبریائی اور نماز اور سجدہ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا رہے گا تو اس کو قیامت کے دن جو ہے آخرت میں وہ چیز کرنا آسان ہو جائے گی۔ جو یہاں غافل ہے، جو یہاں وہ چیزیں نہیں کرتا تو آٹومیٹک پھر اس کو جو ہے وہاں پہ وہ چیزیں یاد نہیں آئیں گی۔ یہ نقطہ، اسی لیے ایک تو نماز کی پابندی، تاکہ ہر وقت ہم جو ہے نماز کے اس میں اللہ کو یاد رکھیں، اور سجدے کے ذریعے سے بھی اس کی بڑائی، اور سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے ہر نقص سے اللہ تعالیٰ، اور جو ہے وہ اعلیٰ ہے، اس کا ہم جو ہے اقرار کرتے رہیں۔ تو ظاہر ہے جب یہاں پر اگر ہمیں کرنے کی عادت ہوگی تو وہاں پر بھی آٹومیٹکلی آ جائے گا۔ اور جو سجدہ جانتا ہی نہیں ہے اور جس نے دنیا میں کیا ہی نہیں ہے تو اس کو وہاں پر کرنا مشکل ہوگا۔ ظاہر ہے آدمی یوز ٹو نہیں ہے نا، جو یوز ٹو ہوتا تو وہ آسانی سے کر لیتا، جو یوز ٹو نہیں ہے اسے مشکل ہوتی ہیں۔ تو انہیں جو ڈھیل دی جا رہی ہے اس سے وہ دھوکے میں پڑ گئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو ان کو ڈھیل دیا، یعنی اس کی نافرمانی، اس کی ناشکری، نا امیدی، جو چیزیں ہیں وہ اگر اس طریقے سے زندگی گزاریں گے تو اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنی اس کی نافرمانی کے باوجود بھی اللہ ہم پر کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، کوئی عذاب لانے کی دور کی بات، کوئی مصیبت تکلیف بھی نہیں آ رہی، بلکہ وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا کے اندر ڈھیل دے رہا ہے تاکہ وہ اس دھوکے میں پڑیں اور جو چاہے وہ کریں، آخرکار ان کو پلٹنا اللہ کے پاس ہے، تو پھر اللہ وہاں پر ان کو دکھا دے گا۔ اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس جھٹلانے کے باوجود جب ان پر عذاب نہیں آ رہا ہے تو وہ صحیح راستے پر ہیں۔ یہ ہے منکرین کی، انکار کرنے والوں کی، کافرین کی کیا ہے، جب وہ ان کے اوپر نافرمانی کر رہے، کفر کر رہے، سرکشی کر رہے، اس کے باوجود بھی جب ان پر عذاب نہیں آ رہا تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے یہ بات میں کوئی آ رہا ہے، تو وہ خود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ صحیح راستے پر ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو بات بتا رہے ہیں وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ ہے وہ بات، یہ ہے وہ نقطہ۔ اللہ کی ڈھیل کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح چل رہے ہیں کر کے اللہ ہم پر عذاب نہیں لا رہا۔ یہ آج کے انکار کرنے والوں کی بھی سوچ تقریباً ایسی ہی ہے، حالانکہ وہ بے خبری میں ہلاکت کے راستے پر چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ بے خبری میں ہلاکت کے راستے پر وہ چلے جا رہے ہیں۔ ان کے پاس رسول کی مخالفت کے لیے کوئی معقول وجہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک بے غرض مبلغ ہے، اپنی ذات کے لیے ان سے کچھ نہیں مانگ رہا ہے، اور وہ یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ انہیں اس کے رسول نہ ہونے اور اس کی باتوں کے غلط ہونے کا علم حاصل ہے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی کہ اللہ کا فیصلہ آنے تک جو سختیاں بھی دعوت دین کی راہ میں پیش آئیں گے تو ان پر صبر کے ساتھ برداشت کرتے چلے جانا، اور اس بے صبری سے بچیں یونس علیہ السلام کے لیے ابتلا کی موجب بنی تھی، یعنی تھوڑی سی پریشانی، تھوڑی سی مصیبت، تکلیف دیکھ کر جو ہے پھر نہیں جانا، بلکہ استقامت اختیار کرنا، اور وہ رویہ بھی اختیار نہیں کرنا تو یونس علیہ السلام نے کیا تھا۔ یونس علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے حکم آنے سے پہلے ہجرت کے لیے ہجرت کر گئے تھے، وہ بغیر حکم کے، بغیر اجازت ملنے کے وہ کیا ہے اس کے لیے نکل گئے تھے، ہجرت کے لیے نکل گئے تھے۔ تو یہ ہے وہ اس سورت کی زمان نزول، نام کے متعلق اور موضوع اور مضمون کے اوپر جو ہم نے گفتگو ابھی سماعت کی۔ اب 2 آیتیں ہیں وہ لے کے انشاءاللہ اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ نون، یعنی نون والقلم وما یسطرون۔ امام تفسیر مجاہد کہتے ہیں کہ قلم سے مراد وہ قلم ہے
جس سے ذکر یعنی قرآن لکھا جا رہا تھا، اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ چیز جو لکھی جا رہی تھی اس سے مراد کیا تھا؟ قرآن مجید ہے، اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ پھر آگے تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، یہ ہے وہ بات جس پر قلم اور کتاب کے مسئلے یہ ہے وہ بات جس پر قلم اور کتاب کی قسم کھائی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن جو کاتبین وحی کے ہاتھوں سے ثبت ہو رہا ہے، بجائے خود کفار کے اس بہتان کی تردید کے لیے کافی ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے نبوت سے پہلے تو اہل مکہ آپ کو اپنی قوم کا بہترین آدمی مانتے تھے اور آپ کی دیانت اور امانت اور عقل اور فراست پر اعتماد رکھتے تھے۔ متعدد واقعات ہم کو ملتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو ہے یہ نبوت سے پہلے کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت احترام، ادب، تعظیم اور بھروسہ کرتے تھے، اور جیسے ہی آپ نے قولوا لا الہ الا اللہ کہا تو وہیں سے مخالفت ان کی شروع ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے نبوت سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بہترین آدمی تھے، اور آپ کی دیانت اور امانت اور عقل فراست پر بھی وہ لوگ اعتماد رکھتے تھے، مگر جب آپ نے ان کے سامنے قرآن مجید پیش کرنا شروع کیا تو وہ آپ کو دیوانہ قرار دینے لگے۔ اس کی معنی یہ تھی کہ قرآن ہی ان کے نزدیک وہ سبب تھا جس کی بنا پر انہوں نے آپ پر دیوانگی کی تہمت لگائی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ قرآن ہی اس تہمت کی تردید کے لیے کافی ثبوت ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کا فصیح اور بلیغ کلام جو ایسے بلند پایہ مضامین پر مشتمل ہے، اس کا پیش کرنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا خاص فضل ہوا ہے، کجا کہ اسے اس امر کی دلیل بنایا جائے کہ آپ معاذ اللہ دیوانے ہو گئے ہیں۔ اس مقام پر یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے، یہاں خطاب تو بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اصل مقصود کفار کو ان کی تہمت کا جواب دینا ہے، لہذا کسی شخص کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ آیت چھوڑ کر یہ اطمینان دلانے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے متعلق تو ایسا کوئی شبہ نہ تھا کہ اسے دور کرنے کے لیے آپ کو یہ اطمینان لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مدعا کفار سے یہ کہنا ہے کہ تم جس قرآن کی وجہ سے اس کی پیش کرنے والے کو مجنون کہہ رہے ہو، وہی تو تمہارے اس الزام کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ مزید بھی اور مقامات کا اس کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے سورہ طور میں ملتا ہے۔ سورہ طور میں مفسر نے لکھے ہیں اس کا تذکرہ، اور بھی متعدد مقامات پر جو ہے اس کا ہم کو پس منظر ملتا ہے۔ تو یہ تھی ابتدائی 2 آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ یہ ہے اس کی تفسیر جو بھی ہم نے سماعت ہوئی، بقیہ انشاءاللہ آئندہ سلسلہ جاری رہے۔